بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث الله إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وسقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله تعالى الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع واحد فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الله ربي. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله یا رب زدنی علما۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بخاری سے ایک ابن ماجہ سے روایت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلے دنوں سے بھی بحث چل رہی ہے، بات چل رہی ہے تقدیر کی، اور تقدیر کے سلسلے میں جتنی ضروری باتیں ہو سکتی تھی اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے آئیں۔ اللہ پاک جل مجدہ ہم سب کو پکا ایمان عطا فرمائے اور ایمان میں شرح صدر بھی عطا فرمائے، شکوک و شبہات ریب سے اللہ تعالی ہمارے باطن کو محفوظ فرمائے۔ یہ جو روایت تلاوت کی گئی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے الصادق والمصدوق کا اضافہ کیا ہے، پھر روایت نقل کی ہے، کیونکہ یہ روایت ایسی ہی ہے کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر انسان کا ایمان مکمل ہو جائے، شکوک و شبہات سے پاک ہو جائے گا، تو نبی کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، اور جس کو نبی کی نبوت ہی میں علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ شک شبہ ہو جائے تو اس کے لیے دلائل بے سود ہیں۔ اس کے لیے دلائل آپ کو میں نے کبھی سنایا ہوگا، بتایا ہوگا، سنا ہوگا آپ نے کہ ایک دفعہ ابو جہل آ گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے بھول بھلیا بھلانے کی کوشش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بھول بھلیا سمجھتے ہیں نا، وہ بچے گاؤں میں کنکڑی لے لیتے ہیں ہاتھ میں، یوں یوں کرتے کرتے بتا کتنی کنکڑی ہے اس کے اندر، مان لیجئے 3 ہے، اگلے نے کہا 4 تو نہیں دے گا، اس نے بول دیا 3 تو اگلے کو دے دیتے تھے۔ یہ بھول بھلیا کا کھیل بولتے ہیں نا، بچے گاؤں میں کھیلتے ہیں۔ تو اسی طرح کا کھیل کچھ کھیلنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچوں کا کھیل ہے، میں نبی ہوں، یہ نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے، تو کیا بھول بھلیا کا کھیل مجھے کھلانے آیا کہ کتنی کنکڑی ہے؟ ارے جو ضروری بات ہے وہ صرف وہ کنکڑی کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے جب مٹھی کھولا کنکڑی کو دیکھا تو کنکڑی کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کنکڑی کس کے ہاتھ میں تھی؟ ابھی ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی، تو اس کو ایمان لانا چاہیے نا جی۔ تو بجائے ایمان لانے کے اس نے کیا کہا دوستو؟ اوہو، اس نے تو کنکڑی پر بھی دیکھ لیجئے، قرآن نے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، تشفی دی بڑے پیارے انداز میں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ آپ غم نہ کیجئے، یہ کوئی نیا پروگرام نہیں ہے کہ ہمارے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی باتیں پہلے بھی کہی گئی ہے۔ جتنے نبی آئے سب کو لوگوں نے بات ان کے جواب تو دے نہیں سکتے تھے، ان کے جو دلائل تھے اس کا توڑ تو تھا نہیں ان کے پاس، تو توڑ کا جب کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو انسان مکابرہ پہ اتر آتا ہے، مکابرہ بھی نہیں، ہٹ دھرمی پہ اتر آتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں اور
मसदूक भी हैं, जो कहते हैं वो हर्फ बहर्फ पूरा होता है जी, और जिस शख्स के लिए जो कह देते हैं वो बात भी एकदम फैक्ट है, एकदम पक्की है, पत्थर की लकीर है। इस हदीस को समझने से पहले अब एक वाकया समझिए। अल्लाह से हम सब पनाह चाहें, इस बात से पनाह चाहें कि हमारी मौत शकावत में ना आए, हमारी मौत सआदत के आलम में आए, हमारी मौत शकावत के आलम में ना आए। शकावत मीनिंग बदबख्ती, सआदत मनी नेकबख्ती। अल्लाह ताला हमारी मौत नेकबख्ती के आलम में लाए। कुरान ने भी कहा है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखना, होश में रहना, अचानक आएगी ये, लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक तुम गफलत में हो। मैंने आपको बताया होगा ना भाई, मरकज में हमारे हजरत मौलाना इहतिशामुल हसन साहब थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, मशवरा में बैठे हुए हैं सुबह में फजर की नमाज के बाद, और मशवरा हो रहा है तबलीग के साथियों का, अहबाब का। अचानक कहा वालेकुम अस्सलाम, अच्छा अभी चलना है। ये वालेकुम अस्सलाम किसको कहा था? मलकुल मौत को। उसी को उसने कहा चलना है, तो कहा अभी चलना है, और उस सुन्नत के मुताबिक लेट गए और चले गए, सुन्नत के मुताबिक लेट गए और चले गए। तो ये सआदत की मौत हुई। ये जो सआदत मिलती है दोस्तों, सईद लोगों को मिलती है, और जो अल्लाह से डर के रहते हैं, अल्लाह से डर करके रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बेखौफ न करे, अल्लाह ताला बेखौफ न करे। सुनिए अब, नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियान गुफ्तगू एक शख्स के मुताल्लिक ये पेशिनगोई की कि ये जहन्नम में जाएगा। जिस शख्स के लिए आपने ये पेशिनगोई की कि ये जहन्नम में जाएंगे, उनकी जाहिरी जिंदगी बड़ी सालिहाना, नेक, तकवा, तहारत, सब कुछ, यहां तक कि मैदान कारजार गर्म हो गया। बहुत मशहूर रिवायत, इसको मुहद्दिसीन ने इस हदीस की शरह में लिखा है, जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, फिर तर्जुमा करके हदीस समझाएंगे। जब मैदान घमसान की लड़ाई हुई, तो जिस शख्स के मुताल्लिक नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कह दिया सादिक़ व मस्दूक़ हैं, सच्चे हैं, जो कह दिया वो सच्ची ही बात है। खैर, खूब जुम करके अल्लाह के दीन का दिफा किया। उनके इस दिफाई ताकत के लिए या उनकी जंगजू हरकत को देख करके दूसरे सहाबा रश करने लगे कि वाह, दीन का दिफा आज इसने किया, दीन का दिफा क्या जबरदस्त किया। सहाबा खुद अपनी कैफियत कहते हैं कि एक तरफ से रसूल पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिनगोई कर दी है कि ये शख्स जहन्नम में जाएगा, जहन्नमी है, और इसकी जाहिरी दिफाई ताकत जिहाद को देख करके सहाबा कहते हैं हमें तरह तरह के शुकूक और शुबहात होने लगे कि इतना जबरदस्त अल्लाह के दीन की तरफ से दिफा कर रहा है ये शख्स कैसे जहन्नम में जाएगा। सहाबा में आपस में चेमी गोइयां हो रही है, और वो जबरदस्त घमसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने उनको एक जख्म लग गया। क्या लग गया? दुश्मन इस्लाम से एक जख्म लग गया, एक तीर लग गया। अब तीर लगने के बाद ये इस काबिल नहीं रहे कि मैदान जिहाद में लड़ सके। लोग इनको वहां से उठा करके खेमे में ले आए। अब खेमे में जाहिर सी बात है, उधर घमसान की लड़ाई हो रही है, इनको लाके खेमे में लिटा दिया। कुछ लोग तीमारदारी कर रहे हैं, 2, 4, 10, 5 मिनट के लिए साथी इनसे जुदा हो गए, तो ये जख्म जो लग गया था दुश्मन से, उसकी ताब न ला सके और अपना ही खंजर लेके अपने आप की खुदकुशी कर ली। अपना खंजर लेकर के, है ना रिवायत, है, मौलाना साहब भी कहते हैं, खुदकुशी कर ली। अब लोगों ने, जिन लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनके सिफात बयान किए थे या जाहिरी आमाल को देख करके
रश्क कर रहे थे और नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सादिक व मसदूक के कलाम को सुन करके तरह तरह के उनके कुलूब में शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे थे। उनके ईमान में, ईकान में, उनके शरह सद्र में अब इजाफा हो गया कि जो नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है वो बिल्कुल सच थी, और आपने जो इत्तला दी थी वो पूरी होकर के निकल गुजरी। अच्छा भाई, ये एक वाकया था। फिर उसी मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह की कुदरत का ये भी एक नमूना है कि इस दीन की मदद फाजिर से भी अल्लाह कभी करा लेते हैं। यानी आदमी सौलिट नहीं है ईमान में, लेकिन अल्लाह जब चाहते हैं तो फाजिर शख्स से भी इस दीन की हिफाजत करा लेते हैं, और अल्लाह के दीन की हिफाजत इस तरह हो जाती है। ये उनकी कुदरत का कमाल है। जरूरी नहीं कि वो दीन की मदद के लिए किसी वली ही का इंतखाब करे, वो अपने दीन को बचाएगा, चाहे फाजिर से अपने दीन की मदद करा लेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस हदीस को सुनिए। इस हदीस में आया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा माँ की पेट में करार पकड़ता है तो इब्तिदाई 40 दिनों में वो क्या होता है? नुत्फा होता है। फिर उसके बाद जी मुज़ग़ा होता है, खलक़हू मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन। फिर उसके बाद अलक़ा, फिर उसके बाद इज़ाम, सुम्मा नक्शूहल इज़ाम लहमन, फिर हड्डी पर गोश्त। इस तरह जब 4-40 गुजर जाता है, ये 40 जो है ना, 40 ये जो आप सुनते हैं दावत के साथियों से चिल्ला, इसमें भी बड़ी तासीर है। तगयीर के लिए, तगयीर समझते हैं, लाइफ में तब्दीली के लिए किसी भी अमल का मुसलसल 40 दिन करना उस अमल के नतीजे को जाहिर करता है। हत्ता कि अगर 39 दिन एक आदमी एक अमल करता है और 40वें दिन उससे वो अमल नागा हो जाता है, तो उसका फायदा उसको हासिल। हमारे बांग्लादेश में साथी लोग जिन्नात को बहुत मुसख्खर करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कहते कटे नजर इससे कि ये मसला कैसा है, लेकिन इनसे पूछिए तो जरा कि 39 दिन अमल पढ़ें और 40वें दिन अमल न पढ़े तो एक जिन इनके काबू में नहीं आएगा, वो जिन ही इन पर मुसल्लत हो जाएगा, है ना भाई। हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सलातन 40 यौमन बित्तकबीरतिल ऊला फलहु बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक। जिसने 40 दिन तकबीर ऊला से 5 नमाजें अदा की तो उसको अल्लाह ताला 2 नेमत अता फरमाएंगे। एक तो ये कि वो मुनाफिक नहीं मरेगा, मुनाफिक नहीं रहेगा। वो जिसने 40 दिन तकबीर ऊला से नमाज पढ़ ली, ये दलील है कि ये पक्का सॉलिड एकदम खालिस ईमान वाला, ये मुनाफिक नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात बताई कि वो जहन्नम से उसको अल्लाह ताला आजादी का परवाना अता कर देंगे। अब एक आदमी 39 डेज तो पढ़ लेता है तकबीर ऊला से, और 40वें दिन 4 नमाज उसकी तकबीर ऊला से हो गई, एक नमाज उसकी छूट गई, तो ये फजीलत उसको मिलेगी? जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। मौलाना बोल रहे नहीं मिलेगी। तो मालूम ये हुआ कि 40 के अदद को किसी चीज की तब्दीली के लिए बड़ा दखल है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भी कहा था कोहे तूर पे आओ, तो कितने दिन इबादत करो? 40 दिन अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। तो 40 दिन किया नहीं क्या? खैर, तो 40 दिन ये नुत्फा ही रहता है। नुत्फा में नहीं, वही पानी का खतरा। 40 दिन जब गुजर जाएंगे, 41वां दिन आते ही उसमें खून का रंग आ जाता है। किसका? खून का रंग आ जाता है।
جس کو قرآن نے کہا ہے علاقتن، علاقہ بن جاتا ہے، خون آئے گا۔ اب 240 گزر گئے، 80 دن ہو گئے نا بابا، پھر اس کے بعد یہ مضغہ ہو جائے گا، گوشت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ اب 3 40 120 دن گزر گئے، اب جو چوتھا چلہ آئے گا وہ تبلیغ والے بھی کہتے ہیں 4 چلہ لگاؤ، وہ دیکھو دلیل یہی ہے، کیونکہ ان کا بھی تو دفاع کرنا ہے نا مجھے۔ چوتھا تیسرا چلہ جب گزر ہو گیا، یعنی چوتھا چلہ مکمل ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے مامور فرشتہ جو ہے، جس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ مادر رحم میں جا کر کے 4 چیز لکھ دے۔ اس میں 2 مسئلہ علمی ہے، ایک تو یہ کہ یہ لکھا کہاں پہ جاتا ہے، جی سمجھ گئے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ اس کو سجدے میں، جی سجدے میں ٹیک دیجئے۔ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں پہلے اس پر بات کر چکا ہوں کبھی، کہ جو انسان مجرم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ اس کی پیشانی سے اس کو پکڑ لو، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، ناسیہ کی جمع، والاقدام۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ناسیتن کاذبتن خاطیہ، یہ جھوٹی پیشانی تھی۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی کو حق بات کہیے، اگر قبول کر لیتا ہے تو اس کی پیشانی پہ خوشی کے آثار آ جاتے ہیں، مثلا دعا دے دیجئے تو ایک دم کھل جاتی ہے، کہتے یار اس آدمی کی پیشانی کھل گئی جی۔ اور اگر کوئی بد دعا دے دیجئے یا کوئی بری بات کہہ دیجئے تو سب سے پہلے پیشانی پہ انسان کے بل آ جاتے ہیں۔ اردو والے بھی بولتے یار اس شخص کی میں نے بات تو کہی تھی لیکن اس کی پیشانی پہ بل آ گئے۔ کیا مطلب؟ یہ اندر سے اس بات کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو حق کو تو نے قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، میں تیری پیشانی سے تجھے پکڑ لوں گا، پوچھنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ اچھا بابا، تو یہ 4 باتیں کہاں لکھ دی جاتی ہیں؟ پیشانی پر۔ اور یہ 4 کیسے لکھی جاتی ہیں؟ پھر وہی آپ سب اشکال یا اعتراض یا آپ کو شک شبہ ہوگا کہ مولانا یہ 4 چیز تو پہلے ہی سے لکھ دی گئی تو پھر ہم مجبور ہو گئے۔ حالانکہ ایسا، اس کا جواب دے چکا ہوں میں۔ سنیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو فرشتہ متعین ہے ماں کی پیٹ میں 4 بات لکھنے پر، کیا کیا؟ کون 4 باتیں؟ سنیے، حدیث سن لیجیے۔ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، ماں کی پیٹ میں نطفہ 40 دن ہوتا ہے، پہلے 40 دن اور 40 رات، ثم یکون علاقۃ، پھر وہ خون بن جاتا ہے، ثم یکون مضغۃ، پھر وہ گوشت کا لتھڑا بن جاتا ہے۔ 120 دن ہو گئے، یہاں ایک اختلاف ہے روایت میں، لیکن 4 چلے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یبعث اللہ الیہ الملک، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، فیؤذن باربع کلمات، وہ 4 باتیں فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے۔ کیا کیا؟ رزقہ، اس کو کتنی روزی روٹی ملے گی، کہاں سے ملے گی، کتنی، کب ملے گی، کس کس مقام پہ ملے گی، یہ سب پوری تفصیل ہے کہ محدثین، آج میں پڑھ رہا تھا اس کو مطالعہ کے لیے، کہ ایک عجیب بات پڑھا، کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی خراش لگا نا، خراش سمجھتے ہیں؟ ہلکا سا، جی چوٹ نہیں بابا، زخم لگ جائے جس کو بولتے ہیں خراش لگ جانا، وہ بھی اس کی تقدیر میں، اللہ تقدیر میں مطلب اس کی لائف کو اللہ دیکھ کر کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ زندگی کے کس مقام پر اس کو کیا چیز ملے گی۔ اب سن لیجئے ذرا ایک بات، کہیے سبحان اللہ پہلے۔
حضرت داؤد طائی یا مالک بن دینار، دونوں میں سے کسی ایک بزرگ کا یہ واقعہ، بزرگوں نے دونوں کے نام لکھے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ان کو کہ اے فلاں شخص، وہ کوڑا کرکٹ پہ جو لوگ سبزیاں کھا کر کے پھینک دیتے ہیں، کچی سبزی، نو پکی ہوئی کچی سبزی والا پھینک دیتا ہے بھائی، مولی کے پتے، گاجر کے پتے، مولی، گاجر، ٹماٹر، جو بکتا ہے نہیں بکتا ہے، شام کو چپکے سے جا کے وہ بلیا کے ڈرام میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سبزی والوں کو بھی ہدایت ہو، یہ توفیق نہیں ہوتی کہ سڑنے سے پہلے سستی بیچ کر کے اس کو نمٹا دو، ہاں سڑا دیں گے۔ تو بخیل کی تو یہ تعریف ہے بابا، نہ خود خورد نہ دیگر رد ہے، گندا شود بسک دے ہے، یہ بخیل کی تعریف ہے۔ نہ خود خورد، نہ خود کھائے گا، نہ دیگر رد ہے، نہ دوسرے کو دے گا، گندا شود خراب ہو جائے گا، بسک دے ہے، ڈرام میں پھینک دے۔ دیکھ لو، ارے بابا جو بک گیا نہیں بک گیا، کم سے کم قاری صاحب کے حالہ کے لنگر کھانے میں ڈال دے، پک جائے گا، اللہ والے لوگ کھا جائیں گے۔ بیچارے کتنے لوگ غریب مسکین گھوم رہے، انہیں کو کھلا دیں۔ گیا ایک آدمی 1 کلو سبزی لینے، خراب ہونے والی ہے، بھائی 2 کلو لے جا، میں ایک طرف سے ہدیہ یہ لے، وہ آئندہ پھر اسی کی دکان سے خریدے گا۔ یہ سب اچھا خیر بہارا، استغفر اللہ، سمجھ تو یہ واقعہ سنانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالک بن دینار سے کہا، کیا ہے مالک، اگر میں تجھے کچی سبزی پھینکی ہوئی جو ردی میں ہوتی ہے یہ تم کو کھلاؤں، تو بھی تجھے اشکال کرنے کا، اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے اگر تو مجھے مانتا ہے تو۔ سن لے کیوں، کہ جس وقت میں نے تقسیم کیا تھا تو تیرے نصیب میں میں نے یہی پھینکی ہوئی سبزی لکھی تھی اور میں تجھ سے غافل نہیں تھا۔ تو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعنی میں تم کو جو کچی سبزی کھلا رہا ہوں یا تو جو کچی سبزی کھا رہا ہے تو میری شکایت نہ کرنا، کیوں کہ تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ تو جس دن میں نے تیرے مقدر میں تقسیم میں یہ سبزی کچی خراب لکھی تو میں تجھ سے غافل ایسا نہیں تھا کہ میرے لا علمی میں یہ چیز تیرے نام اعمال میں لکھ دی گئی۔ اس لیے مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے؟ ایمان لاتا ہے کہ؟ انہوں نے کہا یا اللہ، راہ مفر کہاں ہے؟ الی ربک یومئذ المستقر، مستقر کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھکانہ کون ہے میرا؟ اب پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیا بتا چکا ہوں کہ تقدیر بھی آپ اپنی تقدیر کو بدلوا لیجیے اللہ پاک سے، روئیے، گر گرائیے، مانگیے۔ آپ جو پراٹھا مانگتے ہیں اور بریانی چاہتے ہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ آپ کتنی فیصد اللہ کی مانتے ہیں آپ؟ پھر اللہ نے حدیث قدسی میں کہا کہ اے ابن آدم، تیرے اوپر احوال آ جاتے ہیں تو تو ان سے شکایت کرتا ہے، ان سے کرتا ہے، ان سے کرتا ہے، ان سے کرتا ہے کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میرا کاروبار اچھا نہیں ہے، میرا کنٹینر پورا کا پورا لاس چلا گیا، میرے گودام میں آگ لگ گئی تو میرا جیب کٹ گیا تو فلاں ہو گیا تو فلاں ہو گیا۔ اے میرے بندے یہ بتا کہ صبح سے شام تک تو میرا رزق کھاتا ہے اور تو میری نافرمانی کرتا ہے، میں کہاں رب تیرا کسی فرشتے سے شکایت کرتا ہوں کہ یہ میرا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے؟ تو میں نے تو کبھی کسی سے شکایت نہیں کی تیری، اب تجھے ایک دن تھوڑا کاروبار میں لاس آ گیا تو تو نے زبان لمبی نکال دی، تو کیا یہی انصاف ہے تیرا تیرے رب کے ساتھ؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو انسان کو کبھی بھی گلے شکوے، جی گلے شکوے کیوں؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، تو میری نگاہوں میں ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت کسی بھی حال میں اللہ کی نظر سے دور اور اللہ اس سے غافل، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک کی دعاؤں کو سن رہا ہے تو مریض کی آہ و بکا سے غافل ہے، یا مریض کی آہ و بکا کو سن رہا ہے تو وہ ایک صحت مند کی دعاؤں سے غافل ہے، وہ ہندوستان والوں کو دے رہا ہے تو پاکستان والوں سے غافل، ایسا وہ بیک وقت اپنے قدرت سے سب کو برابر دیکھ رہا ہے اور ہر شخص کی بات کو من وعن سن رہا ہے۔
کسی سے غافل بھائی انسان ہے نا، ایک طرف دیکھتا ہے تو دوسرے کو نہیں دیکھتا، تو شاید ہم اپنے ذہن سے اللہ کو بھی یہی سمجھتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو کیا ہے 4 باتیں؟ سب سے پہلی چیز رزقہ، اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے۔ کیا لکھ دی جاتی ہے؟ روزی۔ وَأَجْلَهُ، اور اس کی عمر کیا کی جاتی ہے؟ لکھ دی جاتی ہے۔ وَعَمَلَهُ، اور اس کے عمل کو لکھ دیا جاتا ہے۔ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ اب تھوڑا سا آپ کے شک کا میں ازالہ کر دوں، پھر بات ختم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دوسری روایت سے اس کی بات شرح کر دی کہ اللہ پاک نے میثاق کے دن، پچھلے ہفتے بتایا تھا نا میں نے، پچھلے ہفتے بتایا تھا، جس دن اللہ نے عہد لیا تھا کہ میں تیرا رب ہوں کہ نہیں، اس سے پہلے اللہ نے ہمارے روح کو اپنے علم کی لیبارٹری میں چیک کر لیا تھا، تفصیل بتا دیا تھا آپ کو، اور اللہ نے سب دیکھ کر کے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ یہ جو فرشتہ ہے یہ لکھتا کیا معنی کا کیا ہے؟ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جا اس آدمی کی تفصیلی رپورٹ لوح محفوظ میں جا کے دیکھ لے، اور وہاں سے دیکھ کر کے لوح محفوظ سے لا کر کے اس کی پیشانی پہ لکھ دے۔ اب کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ اگر ہو تو بعد میں درس کے مجھ سے پوچھ لیجئے گا، اپنے علم کوتاہ کے اعتبار سے بتا دوں گا، ورنہ بزرگوں سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے اپنے علم سے پہلے دیکھ لیا، دیکھ کر کے ساری تفصیل قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ میں۔ جو بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کی بھی لکھی ہوئی ہے، میری بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو جب 4 چلہ ماں کی پیٹ میں نطفے کو گزر جاتا اور ہڈی پر جب گوشت چڑھ جاتا، جس کو قرآن نے کہا ثم انشأناہ خلقا آخر، اب اس میں جب جان ڈالی جائے گی تو جان ڈالنے سے پہلے اللہ اس فرشتے کو حکم کرتے ہیں کہ اس شخص کو جا کر کے تفصیلی رپورٹ کہاں دیکھ لو؟ لوح محفوظ میں۔ اللہ محفوظ میں دیکھ لو جا کے کہ اس کی روزی کتنی ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، اور اس کے عمل کیا ہے، اور یہ شقی ہے یا سعید ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ اب آ کر کے وہاں سے تفصیلی رپورٹ اس کی فائل اس کے سپرد کر دو۔ تو اب کوئی اعتراض ہے؟ اچھا بابا، اب چلیے، جو ڈرنے کی بات ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، کسی بھی انسان کے ظاہری عمل کو ہائی وقت بھی کسی بھی انسان کے ظاہری عمل کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ ارے بابا یہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا اسی مسجد میں کہ فضیل ابن عیاض، جن کو دنیا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے عابد الحرمین، کیا لکھا؟ کیا مطلب؟ مکے اور مدینے میں اس سے بڑا کوئی عابد آیا ہی نہیں۔ کس کا نام ہے یہ عابد الحرمین؟ فضیل ابن عیاض کا۔ اور فضیل ابن عیاض بھی قصہ سنایا تھا میں نے آپ کو، یاد ہے نا بابا؟ ستار بھائی کو تو یاد ہے، سنایا تھا۔ یہ گئے تھے ڈاکہ ڈالنے، یاد آ گیا؟ ارے بابا یاد آیا آپ لوگوں کو؟ نہیں آیا؟ مشکل ہے نا، چلیے نہیں یاد آیا تو چلیے جب بعد میں پوچھیے گا۔ گئے تھے ڈاکہ ڈالنے اور ساتھ اس لڑکی کے ساتھ گندے ارادے سے فضیل ابن عیاض نے قرآن کی صرف ایک آیت سنی تھی، اس بچی سے جو تلاوت کر رہی تھی سورہ حدید کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عليهم العمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ بچی نے ایک آیت سنی، عربی ڈانٹا، علم کو حذف کر دیا، جو استفہام کا تھا مولانا، علم کو حذف کر دیا اور کہا
یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ نے سوال کیا کہ کیا مسلمانوں پر وقت نہیں آیا کہ اس کا دل ڈر جائے اللہ کی یاد سے اور اس کا دل سخت نہ ہو؟ علم کو فضیل نے حذف کر دیا، کہا یعنی آ گیا ہے وقت کہ ایمان والا اللہ سے ڈر جائے، بس خلاص. اور سارے ساتھیوں کو لے کر کے نیچے اتر گیا. فرشتے انسان کی شکل میں اس کو مبارکباد دینے کے لیے کھڑے تھے کہ اللہ نے تم کو غوث کے مقام پر فائز کر دیا. نہ وضو کیا، نہ غسل کیا، نہ 2 رکعت نماز پڑھی، دل کا ایک توبہ تھا سچا جو عرش اعظم کو ہلا دیا. تو کسی کے ظاہری عمل پہ فیصلے، ہم لوگوں میں بڑی کمی ہے. یہ حدیث تنبیہ کے لیے آئی ہے کہ کسی شخص کے بھی ظاہری فیصلے کو، عمل کو دیکھ کر کے جنت اور جہنم کا فیصلہ تم مت کرو. کیا ممکن ہے یہ جنت کے کام کر رہا ہے، موت سے پہلے اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے. کیا پتا یہ جہنمی کام کر رہا ہے، موت سے پہلے سچی توبہ کر لے اور یہ اللہ کا غوث کتب ولی و ابدال بن کر کے مر جائے. اس لیے ناز مجھ پر نہیں، ناز اللہ کی رحمت پر ہے. ناز کس پر ہے؟ ڈر ڈر کے رہنا ہے. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ڈر ڈر کے کرنا ہے اور کرتے کرتے ڈرنا ہے، اسی کا نام ایمان ہے. او مولانا دعوت والے سن لو، ڈر ڈر کے کرنا ہے اور کرتے کرتے ڈرنا ہے. ڈر سے کبھی نجات نہیں ہے. اللہ مجھے بھی عطا فرمائے. آپ کو بھی ترجمہ دیکھیے ذرا آپ. اچھا بابا، ثم ينفخ فيه روح، پھر روح ڈال دی جاتی. یہ سب لکھ دیے جاتے نا، پھر روح جس میں ڈال دی جاتی. فإن أحدكم، تم میں سے ایک آدمی، ليعمل بعمل اہل الجنہ، جنتی کام کرتا رہتا ہے، حتى لا يكون بينها وبينه الا ذراع، بس ایک بالشت بچا رہتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ہماری. اسی لیے حدیث میں دعا مانگی گئی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. ہمارے حضرت حکیم صاحب اس کو بڑا زور دیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. ہائے 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 ہائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی. تو جنت کے درمیان اور اس کے درمیان کتنا بچ جاتا ہے؟ ایک بالش. لا الہ الا اللہ. فیسبق علیہ الکتاب. اب نام اعمال میں اللہ نے دیکھ کر کے اس کو لکھا ہوا تھا کہ موت سے پہلے یہ کرے گا بھائی. کسی سے جھگڑا ہو جائے گا، پوری زندگی نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دیا، بولے گا یار کوئی بات نہیں یار میں دبئی میں رہتا ہوں، یار چل 10,000 لے، حضرت چڑیا کو آرام سے اڑا دینا، یہ لے، مروا دیا. جی لانڈری سے جا رہا تھا دھوبی گھاٹ کراچی کے، فون کر دیا، ارے توتا بڑا خوبصورت ہنستا ہوا جا رہا ہے، ذرا راستے میں پکڑ لینا، یہ لو چپ، مروا دیا. گیا جہنم میں، یا نہیں گیا؟ کتنی منٹ میں گیا؟ 2 منٹ میں گیا. 1 سیکنڈ لگا نا بابا، 1 سیکنڈ لگا. اور یہ موٹر سے مار کر کے جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، گیا جہنم. یا نہیں گیا؟ اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. اچھا بابا، فیعمل بعمل اہل النار، وہ جہنمی کام کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. فیدخل النار وان احدکم، اور تم میں سے ایک شخص یعمل بعمل اہل النار، جہنمی کام کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینها وبینہ الا ذراع، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا بچا رہتا ہے وقت. فیسبق علیہ الکتاب فیعمل عمل اہل الجنہ فیدخلها. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیات الصحابہ میں کئی ایسے لوگوں کے نام لکھے ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، نہ ایک نماز، نہ ایک روزہ، نہ ایک حج، نہ زکات، اور اللہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن کے گئے ہیں اور ایمان لائے اور مسلمان کی طرف سے لڑے اور شہید ہو کے جنت میں چلے گئے. کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے واقعہ لکھے ہیں حیات الصحابہ میں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے. اس لیے استقامت مانگیے. کیا مانگیے؟ ہر حال میں ڈر کے رہیے، کبھی اپنے عمل پر تکیہ نہ کیجیے، عمل کو دیکھیے ہی نہیں. عمل کیا ہے بابا؟ ہمارے عمل کیا؟ ہم ناقص، ہمارا عمل بھی ناقص ہے کہ نہیں بابا؟ بھروسہ کس پر ہے؟ ہاں، میں نے کبھی سنا دیا تھا نا آپ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اللہ تعالیٰ کو پٹاتے تھے.
تو کیا کہا؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہ کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، اور میرا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں آپ کی رحمت پر بھروسہ کیے ہوا ہوں، اپنے عمل پر نہیں۔ ورحمتک ارجا عندی من عملی، میرے عمل کے مقابلے میں آپ کی رحمت پر اعتماد کرتا ہوں، میرے اپنے عمل پر کوئی اعتماد نہیں ہے بابا۔ ٹھیک ہے دوستو، اللہ مجھے اور آپ سب کو کہانی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ بس بھائی بس، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجیے، درگزر کر دیجیے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دیجیے، مولا آخرت بھی سنوار دیجیے۔ اے اللہ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارا نام شقی ہے یا سعید ہے، یا اللہ تو میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ یا اللہ اگر میں تیرے علم میں شقی و بدبخت ہوں تو پروردگار عالم کاتب تقدیر تو تو ہے۔ یا اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، شقاوت سے پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ سعادت کو مقدر کر دیجئے، بفضلک العظیم مقدر کر دیجئے۔ یا اللہ بس آج تو عطا ہی کر دیجئے۔ یا اللہ یہ جتنے دوست احباب ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کی قربانی دیتے ہیں، یا اللہ میں تو بہت ہی ناکارہ انسان ہوں، یہ تیرے پاک نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور تیرے کلام حدیث قدسی کو سننے آتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے کلام کی لاج رکھ لے اور ہم سب کو سعید بنا دے، نیک بنا دے، ولی و غوث و کتب و ابدال و صدیقین بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے آج تک کی خطاؤں کو معاف کر دیجئے مولا، ہماری جب تک زندگی مقدر ہے ایمان و ایمان اسلام کی سچی پکی زندگی عطا فرما دے، ہمارے ظاہر کو بھی بنا دے، ہمارے باطن کو بھی بنا دے، ہماری خلوت کو بھی معاف کر دے، ہماری جلوت کو بھی معاف کر دے، ہمارے دن کے گناہوں کو معاف کر دے، رات کے گناہوں کو معاف کر دے، تصور اور ارادے اور خیال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یا اللہ ان تمام خطاؤں کو بخش دے جس کو تو جانتا ہے اور میں تو کر کے بھول گیا پروردگار عالم۔ یا اللہ لیکن وہ یقیناً نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کو مٹا دے، ان کو مٹا دے میرا مولا، میرا مولا تو اپنے فضل سے ہمارے لیے سعادت کو لکھ دے، ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ بیٹا پانی پلا، جزاک اللہ خیر۔